جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گزارش کی گئی کہ جب آپ خطوط لکھتے ہیں اس میں تاریخ اور مہینہ تو ہوتا ہے، سال نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس سال کا ہے، سال گزشتہ کا ہے کہ اس سال کا ہے یا آئندہ کے لیے آپ نے لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موجود لوگوں سے مشورہ کیا، بات یہ طے ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سال نہ شروع کیا جائے، کسی اور تاریخ سے سال نہ شروع کیا جائے، سال شروع کیا جائے واقع ہجرت سے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے، اسلام کا جو مشن ہے، اسلام کی جو تحریک ہے، اس کا جو مومنٹ ہے، اس کے 4 پڑاؤ ہیں: تربیت، دعوت، ہجرت اور جہاد۔ اللہ رب العزت کا جو دین ہے ان 4 پڑاؤں سے ہوتا ہوا غالب ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا ہجرت کا، کہ ہم سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نکل جاتے ہیں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف، یہ طے پایا۔ یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن سال چونکہ شروع ہوتا ہے محرم سے، اس لیے سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس اسلامی سال کا نام ہجری سال رکھا گیا ہے۔ جب نیا سال آتا ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کی یاد آتی ہے، کچھ چیزوں کی تذکیر ہوتی ہے۔ ہجرت کا جو میسج ہے، ہجرت کا جو پیغام ہے، وہ ہماری نظروں میں آ جاتا ہے، ہمارے دماغ میں تازہ ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ کے بندے ہو، کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، سب اللہ رب العزت کے راستے میں تمہیں قربان کر دینے کا جذبہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری جو عبادت ہے، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ مراسم عبودیت کسی بھی قسم کے ہوں، ہمارا مرنا جینا سب ہمارے رب کے لیے ہے۔ تو پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا پیغام، ہجرت قربانی کا پیغام ہے۔ آدمی کو اپنی زمین عزیز ہوتی ہے، اپنا گھر عزیز ہوتا ہے، اپنی دولت عزیز ہوتی ہے، اپنا سرمایہ عزیز ہوتا ہے، اپنی بیوی عزیز ہوتی ہے، اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں، اپنی جو تجارت ہے وہ عزیز ہوتی ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ اور اس کی خوشی کے لیے نکل گئے۔ ہجرت میں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں چھوڑا۔ ہجرت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے کہ آدمی گناہوں سے ہجرت کرے اللہ کی اطاعت کی طرف، نفس کی خواہش سے ہجرت کرے اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف، اللہ رب العزت کی وہ ساری چیزیں جو وہ ناپسند کرتا ہے وہاں سے وہ ہجرت کرے اللہ تعالیٰ کی پسند کی طرف۔ یہ وسیع مفہوم ہے، لیکن ہجرت کا جو وہ مفہوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے ان ساری چیزوں کو شامل ہے۔ انہوں نے خواہشات کی قربانی پیش کی، طبیعت نہیں چاہ رہی تھی کہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، دل مکہ میں لگا ہوا تھا، لیکن کہا مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مڑ مڑ کر کے مکہ کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، میرا بچپن تیرے درمیان گزرا، میری جوانی تیرے درمیان گزری، مکہ کے لوگ مجھے نہ نکلتے تو میں نہ نکلتا۔ یہ ہے خواہشات کی قربانی، یہ ہے آرزوؤں کی قربانی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جہاں یہ فرمائی کہ سارے جہان سے جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے نزدیک اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہیں آپ نے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والی جو آرزویں ہیں وہ بھی میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں۔ خواہشات کی قربانی دی، بیوی بچوں کی قربانی دی، مال و دولت کی قربانی دی، زمین جو جائیداد کی قربانی دی، چاہ رہے ہیں۔ قربانیوں سے عبارت ہے ہمارا دین۔ کبھی اگر نفس کی قربانی دینے پڑے، کبھی خواہشات کی قربانی دینے پڑے، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے، کبھی مال کی قربانی دینی پڑے، کبھی کیریئر کی قربانی دینی پڑے، ہمیں اللہ رب العزت کے راستے میں ساری قربانیوں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جان عزیز کی قربانی تو آخری قربانی ہے۔ قسم خدا کی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزن نہ ہو کہ زندگی میں ایک بار صحیح اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی گردن کو کٹا کر کے شہادت کا درجہ حاصل نہ کر دے۔ قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ سب کچھ تو ہمارے رب کا ہے،
اور جب آدمی قربانی دیتا ہے عظیم ہستی کے لیے جو ہمارا سب کچھ ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ تو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بندہ کہاں کھڑا ہے، تو آدمی کو قربانی دینے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کس کے لیے قربانی دی؟ یہ قربانی کا دین ہے۔ نہ ہجرت کا پیغام قربانی کا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام جو ہجرت سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے راستے بند ہو جائیں، جس پر ہم ایمان لائے ہوئے ہیں وہ ہمارے پیچھے کھڑا ہے، ہماری پشت پر کھڑا ہے، ہماری نگرانی فرما رہا ہے۔ راستے بند ہو جائیں، وہ راستے کھولنے والا ہے۔ اسباب بظاہر ختم ہو جائیں، سبب پیدا کرنے والا وہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی، ابھی ہم نے قربانی کی ہے، چند دن ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ رب العزت پر توکل کی کیفیت تھی، وہ توکل کی کیفیت آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ملتی ہے، حضرت موسیٰ کے ہاں ملتی ہے، ہمارے انبیاء کے ہاں ملتی ہے۔ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، الاؤ تیار ہے، لیکن اطمینان ہے۔ کیوں؟ جس پر ایمان لائے ہیں، جس پر بھروسہ کیا ہے، جس کے لیے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے مر رہے ہیں، جس کے لیے جی رہے ہیں، وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور جب آگ میں ڈال دیے گئے تو سکون تھا، اطمینان تھا، خوشی تھی، چہرہ حشاش و بشاش تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، فریزر نہ بن جا، خوشگوار ہو جا، ٹمپریچر زیادہ نہ ہو نہ کم ہو، ماحول خوشگوار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ ایمان جس کا جتنا تھا وہ اتنا ہی مطمئن تھا، لیکن اکثریت کے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، اب کیا ہوگا؟ تھوڑ دلے ایمان والے جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہر وقت ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ کبھی وہ اللہ رب العزت کی یاد، اس کے ذکر، اس کے توکل، اس کی انابت، اس کے جانب تذلل، اس کی جانب خشوع و خضوع سے کبھی ان کو لذت نہیں ملتی، وہ ہمیشہ ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا، ان کے صحابہ کے ساتھ ہوا، پریشان ہو گئے، انہوں نے آگے کہا ہم تو پکڑ لیے گئے، دریا سامنے ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال اطمینان اور سکون کے ساتھ فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب ہے نا، میرا رب ہے نا، راستہ بتائے گا وہ، سارے وسائل جنگ کے ساتھ، سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کے ساتھ اور ساری صلاحیتوں کے ساتھ تلوار چلانے والے جتنے بھی جرنیل ہو سکتے تھے اس کے ساتھ فرعون حاضر ہے، سر پر چلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا رب ہے نا ہمارے ساتھ، ہمیں دے گا، ہمیں راستہ بتائے گا۔ یہ دین کا مطلب راستہ بتائے گا، کوئی راستہ سجھائے گا ہمیں۔ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی، لٹھیا مارو، راستہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھی نکل گئے، انٹر کر گیا فرعون بھی، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم جانتے ہیں۔